ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاة صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہے ہی نہیں، جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں، اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ
چلا دیتا ہے. جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے, جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے, جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے, جو اس کی منزل ہے فطرت اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے. اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا, ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے, یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہضم کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا, وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو, زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے, مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے, ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں, یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا, مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں پوری زندگی گزر جائے گی, وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ اس کو لا کے دکھائیں, یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں, سمجھ رہے ہو, کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں, چلو وسیم صحیح, پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا, چلو ستار بھائی, چلو غفور بھائی, چلو جی یہ نہ اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں ہو گیا, گندگی ہے یہ, وہ نہیں مانے گا اس کو. تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے. آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ. لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی, سارا مسئلہ انسانوں کا ہے. انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں, ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر 2 اس پہ چلنا کیسے ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا, قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا, یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے, نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے, نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا, کا ہدل للمتقین, جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے, متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے, جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ, غلط راستے سے بچنا. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو. تو کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں. تو ہدن اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا, قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے, اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے. آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا, آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو, چاہے کتنی سہولتوں میں ہو آپ. چڑیا گھر میں, زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا, ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے. شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. این ممکن ہے وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے, اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے, مٹی کے ٹیلے بنانے کے, آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا, اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے. ڈبل بیڈ ہے, کمبل بھی ہے, اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف, تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو, لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے, کہ آج تک پانی پیا ہے, ذرا یہ پی کے دیکھو, ٹن ہو جاؤ گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو, پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے, گوشت, ہڈی, گندا, چوہے, بلی, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے, گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی, مکھن کا تڑکا لگا ہوا, چڑیا گھر میں پہنچا دے. اور ایک LCD بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے, شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے, کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے, گھنٹہ تک 2 گھونٹ پی نہیں پاتا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا, آپ کو کھا جائے گا, یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان 2 غلطیاں کرتا ہے.
ایک تو فطرت کو پہچاننے میں ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے, اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے. جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے, لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں, نہ سر کے بال, نہ داڑھی کے بال, نہ مونچھوں کے بال, بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے. نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا, تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے, کہیں کے بال بھی نہ کاٹو, سر کے بال بھی, داڑھی کے بال بھی, مونچھوں کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, جتنے بڑے ہو یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا. اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی. ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے, بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا, کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہ یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہوا نا انسان, تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے, خود بخود دانت ہو جاتے ہیں, ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے, نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے, بڑھایا کرتے تھے. بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو. نتف العانا, حلق العانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا. یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی, لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا. انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی. اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی, اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار, انسانوں کو جا کے سکھائی ہے. جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے, آپ اگر ماضی میں جائیں گے جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے, آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے فرمایا نتف الابط, بغلوں کے بال نوچنا. یہ کس کی فطرت ہے؟ اب ایک بول لو کیا ہو گیا یار, یہ پیغمبروں کی فطرت ہے. جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا, یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ, یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہے نا, پیغمبر سے تعلق ہے نا, تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے, خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں, کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال. جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہوں اسپرے کر کے؟ یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے. یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو, پیغمبروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا, نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی. انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا. یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں, جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جو نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے. یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے. یہ تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں, وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں, تو وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب, ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی. یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا, کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. 5000 سال پہلے کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے, مجھے ایک بات بتاؤ, نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے, کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا. دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا, ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی. مجھے ایک بات بتاؤ,
جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں نکاح کا رواج بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو کم ہو رہا ہے نا. ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ. گوروں میں بھی یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا, اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہے؟ کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی, 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا. یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ ملے گا. اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. گورے بھی اسی کے قائل ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اب مجھے بات بتاؤ 5000 سال, اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا. زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دکھا واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا. ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں 1200 سال پہلے کی, اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں, تمام کلچروں میں, تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب آج سے 1200 سال پہلے سیکولر لوگ, ملحد لوگ بھی زنا کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام. انسانی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی تھی, یہ غلط ہے. یہ یعنی اس پہ بحث فقہا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب تھا ملے گی, کیونکہ یہ ان کی نظر میں بھی حرام ہے. اور یہ حرام ہے فی الادیان کلھا. اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے, جتنے مذاہب تھے, سب میں کیا تھا؟ یہ حرام ہوتا تھا لیکن غیر قانونی ہو کے, غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا. اب اگر 5000 سال پہلے ہم پہنچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 5000 سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا, اس سے پہلے اس کا مطلب ہے بولو نا یار نہیں تھا. تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے, پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں, وہ جو جنگلی لوگ تھے نا, جو تہذیب سے بالکل آری, جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے, ابھی وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ابھی تازہ تازہ کیا بنے تھے؟ تازہ تازہ دم غائب ہوئی تھی ان کی, تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے, ابھی تھوڑا بندر سے پھر بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھیں. تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے, اتنے ذہین. مجھے پتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے بندر سے انسان نہیں بنے تھے. کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے, جو ڈاکٹر, جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ. لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا, تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیاہ کر کے زندگی گزاریں گے. یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے؟ نہیں آئی بات صاحب, یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات. جبکہ زنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں. وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے, ان کے بس میں نہیں ابھی ہے. تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو, اور وہ کامیاب بھی ہو گیا. یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں, مجھے صرف یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب نے. خدا کی قسم ماضی میں آپ جاؤ, نکاح کا مضبوط نظام یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی. یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا, اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل, یہ ممکن بھی نہیں ہے. جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے, کیا قانون کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے. پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ من حیث القوم پوری قوم سے ایک جرم ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زنا حرام تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے.
پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے. تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے, اس لیے کہ ان کی اصل زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے. آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا, تو 2-4 لوگ تو بگڑ جاتے ہیں, زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا جیپنیز, چائنیز اور یہ جتنے گورے ہیں, فرانسیسی ہو گئے, سویڈن والے ہو گئے, ناروے والے ہو گئے, سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے. یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اما ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے. یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی, یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس. خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرو مندر سے آئے, فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آ رہی ہے, الحمدللہ. یہ گرو مندر سے آئے ہیں آپ لوگ, تو پرانے ہو گئے نا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عسکری فورس. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ جی. اچھا بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار. اچھا ایسا یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں. ٹھیک, 10:30 بجے تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کتنی واضح بات نہیں ہے. یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو. یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں؟ یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے, جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی, جتنا پاس کی طرف جائیں, اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی, حالانکہ ترقی ہو رہی ہے. یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے. یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے آپ کو حلال کا کانسیپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا. دنیا میں 2 قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں, یہودی اور عیسائی. باقی قومیں بھی ہیں, کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح, لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ. جیسے مسلمانوں کا تو A to Z ایک چیز محفوظ ہے نا, ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا. کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو ان میں. یہودی حرام کھاتے ہوں گے, کتے بلی نہیں کھاتے. انگریز حرام کھاتے ہیں, کتے بلی بولو نہیں کھاتے, یعنی کہ جو مرضی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں. چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے ہوں گے بہت قدیم, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے. جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر, لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح ملتی ہے. کو تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے. تو جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں, کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی, اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی. چائنیز نہیں مانتے, ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں, وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا. وہ بھی بری چیز ہے, اس میں بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے, بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے, کائنڈلی کتا نہ کھا تو. یعنی بہن کو بھی اتنی گھننی آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں, کتا کھانے سے اس کو بھی گھن آئے گی. گورا نہیں کھائے گا کتے, بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چائنا میں کتے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ فیلنگ پہ مدار رکھتے ہو نا, فیلنگز, جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں لہذا یہ کیا ہے, گندا ہے, تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں. تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں, فطرت کے خلاف. چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا. تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی ہوئی ہیں یا چائنا والوں کی چینج ہوئی ہوئی ہیں, دونوں میں سے ایک نئے غلطی پر ہیں. لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں, ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا, کتا کھانے سے گھن آنا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی, اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ, لیکن باپ دادا نے تو فالو کیا ہے نا, وہی اثرات چلے آ رہے ہیں. یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے, مردار نہیں کھا رہا, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے, کامن کیا ہے, تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی, تینوں قومیں
जो है मुर्दार भी नहीं खाती। तीनों कौम, ठीक है आजकल ईसाइयों ने खाना शुरू कर दिया क्योंकि वो मजहब के ज्यादा बागी हुए हैं, लेकिन फिर भी खाने पीने के मामले में चंद चीजें तीनों में कदर मुश्तरक, और दूसरी तरफ कदर मुश्तरक क्या है, कॉमन क्या है, तीनों पैगंबरों को मानते हैं। ये साफ अलामत है कि ये जो असरात इनमें आए हैं खुराक के मामले में, जो ये मुहज्जब है, गंद नहीं खा रहे, ये पैगंबरों की तालीमात है। तो यहां नेचर पे चलाने वाले कौन है, पैगंबर हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। आज भी दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के देखें, मौजूदा हालात को देखें, तो आपको पता चलेगा कि भाई फितरत पे को एक्सप्लेन करना भी सिर्फ पैगंबरों का काम है, और उस पे चलाने के लिए धक्का देना भी किसका काम है, पैगंबरों का काम है। इसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर नहीं हो सकता। और आपको बताऊं, जो अखलाकी जुर्म है, जो बहुत ज्यादा इंसानियत से हट के जो जिसको इंसानियत बहुत घनाउने जराइम समझती है, वो जराइम भी आपको गोरों में और यहूदियों में कम नजर आएंगे, उन लोगों में ज्यादा नजर आएंगे जो किसी आसमानी मजहब को फॉलो नहीं करते। आपको अमेरिका में नजर नहीं आएगा कि छोटे बच्चों का गोश्त बिक रहा है, मासूम बच्चों का भेजा खाया जाता है, जिंदा बंदर को काट के उसका मगज पिया जाता है। आप उन कौमों में जब सर्वे करेंगे ना, ये तो बाहर से बहुत अच्छे नजर आएंगे आपको, लेकिन जब आप जाएंगे ऐसे कंट्रीज में जो किसी पैगंबर का नाम ही नहीं लेते, पैगंबरों को मानते ही नहीं है, आपको उनमें जिंदा बंदर जो तड़प रहा है नीचे स्ट्रॉप के जरिए उसका मगज पीने वाले होटल भी बोलो नजर आएंगे। आप YouTube पे सर्च कर लें, इंसानों का गोश्त खाने वाले भी आपको नजर आएंगे। छोटे मासूम बच्चे जो मर जाते हैं उनके गोश्त के होटल भी आपको बोलो नजर आएंगे। आपको गोरों में फिरवा मिलेगा आपको। लेकिन आप जरा अपने पड़ोसी मुल्क चक्कर लगा लें, मैं चाइना का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपको इंसानियत, चाइना वालों को कोई तर्जमा करके ना बताए मेरी ये बात, तर्जमे में कुछ और मतलब बन जाएगा, वो चाची की ही पौ करेंगे, वो समझने के बहुत तारीफ कर रहे हैं हमारी। जबानों की तहजीब देख लो यार, जबान देख लो, एक इंग्लिश जबान है, एक उर्दू है, और उन कौमों की जबानें देख लो जो मजहब को आसमानी मजाहिब नहीं है, उनकी जबानों में आपको बड़ा फर्क, आपको जबानों में तहजीब और जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी उन कौमों की जो मजहब को फॉलो करते रहे हैं। लिखने में देख लो रस्मुल खत, वो कौमें जो मजहब को फॉलो नहीं करती रहे, उनको पैगंबरों की गाइडेंस नहीं है, उनके रस्मुल खत बड़े अजीब हैं। इतनी सी बात लिखने के लिए 4-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। मैं थाईलैंड गया तो मैंने कहा कि ये बार बार हर जगह पे झोपड़ियां और कुर्सियां उल्टी भी क्यों होती हैं यहाँ पे, हर साइन बोर्ड पे ना, भाई वहां साइन बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ झोपड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ डंडे यूं पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा भाईजान ये पूरा मजमून लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रोड देख के पार करें आप। मैंने कहा ये क्या है यार? उन्होंने कहा ये जबान लिखना इतना टेंशन वाला काम है ना, क्योंकि पूरे जुमलों के लिए पूरी तस्वीरें हैं, तो एक छोटा सा जुमला लिखने के लिए यूं इतना लंबा चौड़ा मजमून लिखना, यानी रिटर्न में बड़ी लंबी बात हो जाती है। वो आप पैगंबरों के जो लोग फॉलो करते हैं, आप उनकी जबानों को देखो, उनके लिखने के स्टाइल को देखो, इब्रानी जबान है, इंग्लिश है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है अरबी। खूबसूरत तरीन जबानों में अरबी का शुमार होता है, बलीग तरीन जबानों में शुमार होता है, और लिखने में कितनी खूबसूरत है, रस्मुल खत, ऐसे जैसे फूल बूटे बने हुए हैं, फूल बूटे 20 रस्मुल खत हैं उसके। और कमाल की बात ये, आप एक मजमून चाइनीज में लिखो, एक छोटी एक लेटर लिखो कि मेरी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, जैसे हम लिखा करते थे ना। अबे स्कूल में हमें रट्टा लगा के एक एप्लीकेशन, स्कूलों में तो यही होता है ना कराची के, कि वो ये इम्तिहान में आएगी लिहाजा ये याद कर लो, रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये हमने रेन पे मजमून लिखा था, रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये 25 साल पहले भी थी सोर्स ऑफ ट्रबल, और ये ट्रबल अल्हम्दुलिल्लाह कम होने के बजाय अब बेहतरीन सोर्स ऑफ ट्रबल जो है ना वो रेन है। अगर आप कहें कि कराची में टेंशन देनी हो तो क्या हो, बारिश की दुआएं मांगो अल्लाह ताला से जो रहमत है, यानी टेंशन के लिए अल्लाह की रहमत मांगो तो वो रहमत आपके लिए क्या बन जाएगी, जैसे बनी हुई है। तो इंग्लिश में आप कोई ऐसे लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, अगर वही मजमून आप अरबी में लिखेंगे ना, आधे सफे में आ जाएगा, वो बात पूरी होगी। लेकिन रस्मुल खत इतना खूबसूरत है अरबी का कि वो आधे पेज में आपकी पूरी बात कंप्लीट। उर्दू में जब आप लिखेंगे ना, उर्दू में तो आधे के बजाय कम से कम 1 पेज लगेगा। इंग्लिश में जब आप करेंगे तो कम से कम 2 पेज। चाइनीज में आप करेंगे ना अगर, तो आप एक अखबार छपवाएं, प्रेस से राब्ता करें आप कि यार मैं किताब छापना चाहता हूं, उसमें मैं ये लिख रहा हूं कि मैं काइंडली आई कैन नॉट, कुछ भी लिख दो आगे, मैं ये काम नहीं कर सकता।
रेन इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल, वो कहेगा रेन से इतनी ट्रबल नहीं हुई जितनी मुझे लिखने से ट्रबल हो रही है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, हम कहते हैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इतना लंबा जुमला हो गया ना। अरबी में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खत्म जी। जामे जबान है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात हो गई क्या? खत्म। उर्दू में आप कहते हैं उसने मारा, अरबी में क्या कहोगे? ज़राबा, बात क्या हो गई? कंप्लीट, ठीक है ना। तो जबानों के अदब जो है ना, अदब, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत शायरी, जो लोग मजहब से जितना करीब हैं उनकी जबानों में अदब का अंसर उतना ज्यादा है, जिनको मजहब को फॉलो किया जिन्होंने। अरबी अदब और उर्दू अदब का आज भी कोई जबान मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये मैं उन लोगों से सुन के कर रहा हूं जिन्होंने तहकीक की है, जो इंग्लिश के बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनको उर्दू भी बहुत अच्छी आती है और उर्दू के भी अदीब है, इंग्लिश के भी। वो ये कहते हैं कि जब उर्दू और इंग्लिश का अदब के मामले में मुआजना किया जाए तो गोरा खुद इस बात का मोतरफ है, जिस गोरे ने उर्दू सीखी है, कि अंग्रेजी जबान अदब में उर्दू का मुकाबला नहीं कर सकती। जो शायरी और जो गजलें, जिस तरह से तमसीलात और इशारे इस जबान में है, जुल्फों की घनी छाओ, महबूबा को कहते हैं ना जुल्फों की घनी छाओ, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? है भाई, डार्क हेयर, जुल्फ है यार, उसका बालों से तर्जमा नहीं हो सकता। घनी छाओ, वो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये वो जो थे ना मुगल बादशाह लोग, उनके दरबारों में बनी है ना ये जबान उर्दू, तो उनका एक लेवल था ना, मेंटल लेवल था, वहां एक खास किस्म की शायरी थी। फिर इसमें फारसी बहुत आई है, अरबी बहुत आई है, और इससे ज्यादा अदब आपको मिलेगा अरबी में। तो मैं आपसे ये कर रहा हूं कि जितने भी मजहब को फॉलो करने वाली कौमें हैं, जिन्होंने पैगंबरों को माना है, नतीजा ये निकलेगा उनमें तहजीब जिसे कहा जाता है उसका उनसर उन कौमों से बहरहाल ज्यादा है जिन कौमों में तहजीब, जिन कौमों का पैगंबरों से वास्ता नहीं पड़ा। तो ये खुद इस बात की अलामत है कि इंसान को इंसान का बच्चा पैगंबरों के अलावा कोई भी नहीं बना सकता, और पैगंबर हमेशा जिंदा नहीं रहते, वो मजहब छोड़ के जाते हैं। तो हम ये कहने में हक बजानिब है कि इंसान को उसकी नेचर को एक्सप्लेन करने में और नेचर पे चलाने में मजहब के अलावा, इस्लाम के अलावा, क्योंकि मुकम्मल नेचर पे अब ईसाइयत या यहूदियत रही नहीं है, मुकम्मल पे सिर्फ इस्लाम ही है। तो इस्लाम के अलावा आपके पास इंसान का बच्चा बनने का कोई ऑप्शन है नहीं। वक्त पूरा हो रहा है, मैं समेट रहा हूं बात को मैं जल्दी। इंसान का बच्चा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। गोरा तो इस बहस में लगा हुआ है गर्लफ्रेंड में हर्ज क्या है यार, वो वहां भी शादी के बाद भी वही होता है जो अभी हो रहा है, तो क्या है इसमें? और भाई तुम्हारा सारा मामू चचा खाला फूफी का निजाम खत्म हो गया। तुम्हारे हम पहले अब्बा मार्केट से शार्ट हुए, फिर खाला शार्ट हुई, मामू शार्ट हुए, फुप्पो शार्ट हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता बहन भाई शार्ट हो जाएंगे। जब बहन से निकाह जायज हो जाएगा इनकी सोसाइटी, होगा ये फ्यूचर में, ये होने वाला है। आप देखें कल हमारी नस्लें ये देखेंगी, कानून पास हो गया कि जब मर्द से निकाह की इजाजत है तो बहन तो फिर भी एक औरत है ना, जो वो कहते ही इसकी तो जानवरों में मिसालें मिलती हैं। ये सब हो जाएगा उस सोसाइटी में। तो इंसानियत को तबाही से बचाने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझसे जब पूछा जाता है कि ये होमोसेक्सुअलिटी गलत है सही है, मेरे पास क्या है? गलत। मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों भाई? यार कुरान कह रहे क्या ये गलत। अब अल्लाह से कौन लड़े भाई? मुझसे कोई पूछे मुफ्ती साहब शराब पीते हो? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पीता। क्यों नहीं पीते यार? थोड़ा सा आपकी तो टेंशनें ज्यादा हैं। एक आदमी एक टेंशन में पीता है, जो 3 टेंशनें होंगी तो उसको तो 3 बोतलें पीनी चाहिए रोजाना। मैं जवाब में क्या कहूंगा? यार ये सही और गलत की बहस जो है ना, मेरे लिए क्या हो चुकी है, या मेरे लिए लगा हुआ है, क्योंकि कुरान ने कह दिया जितनी भी टेंशन हो पीने की इजाजत नहीं है। फिर जब पीने की इजाजत नहीं है तो टेंशनें पाल क्यों रहे हो? ये उससे बड़ा सवाल होता है ना। अरे यार तुम्हें डिप्रेशन में डिप्रेशन की गोली खाने की इजाजत नहीं है। एक डॉक्टर कहे कि आप डिप्रेशन की गोली खाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो डॉक्टर साहब फिर मैं क्या करूं? तो डॉक्टर क्या कहेगा? फिर कोशिश करो डिप्रेशन हो ही नहीं, ऐसा कोई काम ना करो जिससे क्या हो डिप्रेशन। आपके पास सोने की जगह नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, तो डॉक्टर कहेगा इतना थकाओ नहीं अपने आप को, क्योंकि अब आप 24 घंटे तक सो नहीं सकते। यही होगा ना। तो हमें इस्लाम टेंशन खत्म करने के लिए शराब पीने की इजाजत नहीं देता, तो मैं कह सकता हूं भाई मैं इसलिए नहीं पीता कि इस्लाम मुझे टेंशन खत्म करने के लिए शराब की इजाजत नहीं देता। तो आप कहेंगे फिर टेंशन कोशिश करोगे टेंशन हो ही नहीं, तो फिर ये 3 टेंशनें रखी हुई क्यों है? मैं कहूं यार ये एक चीज भी मेरे लिए क्या हो चुकी है, ये चैप्टर भी अल्लाह ने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। अल्लाह ने कहा ये वाली टेंशन रखो, अगरचे टेंशन खत्म करने के लिए मुझे पीने की इजाजत नहीं है, फिर भी अल्लाह ने क्या कहा कि फिर भी ये टेंशन तुम्हें पालनी पड़ेगी। तो हमारे पास तो यार रास्ता क्लियर है। अब हमारी जिंदगी तो वो पहले से जो मुतय्यन रास्ता है, अब तो बस अब चलने का मसला है हमारा कि स्पीड से चलते हैं, स्लोली चलते हैं। क़याम व ताम ज्यादा हो रहा है,
ज्यादा हो रहा है तो तौबा इस्तिगफार करके वापस ट्रैक पे आओ, ठीक है ना। हमारे पास रास्ता रोजे रोशन की तरह क्या है, मुस्लिम के पास क्लियर है, गोरे के पास नहीं है, हिंदू के पास नहीं है, सिख के पास नहीं है, यहूदी के पास नहीं है, ईसाई के पास नहीं है। तो मैं तो मेरे भाई इस्लाम से मोहब्बत करता हूं, मुझे इस्लाम ने 2 और 2 4 की तरह बता। आपके पास ये ऑप्शन है, बच्चे 2 हों के 3 हो, तीसरा हो जाएगा तो टेंशन, खर्चे कहां से पूरे होंगे, ये बहस में आप पढ़ोगे, मैं थोड़ी पढ़ूंगा। मुझे इस्लाम ने कह दिया भाई ये इस नियत से तुम्हें नस्ल रोकने की इजाजत नहीं है, रिस्क मेरे जिम्मे। अब मेरे अगर बच्चे हो भी जाएं ज्यादा और बिल फर्ज अल्लाह ने करे वो गुर्बत महंगाई की वजह से टेंशन में भी आ जाएं, तो मैं गुर्बत महंगाई कम करने की टेंशन तो लूंगा, ये टेंशन नहीं लूंगा कि इतने पैदा क्यों हो गए। आपके पास तो डबल टेंशन है, आपका तो एक भी हो गया ना, और बिल आखिर गुर्बत की वजह से उसकी फीस अदा करना मुमकिन नहीं है, तो आप तो एक की भी टेंशन लोगे। कमबख्त, ये जब पैसे थे नहीं तो पैदा हुआ क्यों, ये काम मैंने गलत किया, उस पर आप रोगे। हमारे तो 40 भी हो गए तो हम नहीं रोएंगे यार, ये तो कुदरत ने हुक्म दिया है, नस्ल मत रोको। गोरा तो यहां कंफ्यूज है, तभी तो उसको फैमिली प्लानिंग वालों ने कहा 2 बच्चे अच्छे, 2 में खर्चा कम होगा। गोरे ने कहा यार ये लॉजिक की बात लॉजिक, गोरा कहता है लॉजिक होनी चाहिए, जब भी बात करो उसके पीछे क्या होनी चाहिए, लॉजिक। उसने कहा लॉजिक तो ये कहती है 2 भी ना हो 1 ही अच्छा, इससे तो और ज्यादा खर्चा बच जाएगा। बहुत से गोरों ने कहा हो ही नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में हमें वैसे ही ओल्ड हाउस ने पालना है, तो हम लाइफ को एंजॉय करें ना, इस बच्चे की टेंशन हम लें क्यों। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि 1 भी नहीं हो, जिसका नतीजा क्या निकला, पूरी सोसाइटी फैमिली प्लानिंग की भेंट चढ़ गई। ऐसा ग्रोथ रेशो ना गोरों का यूं 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 जा रहा है। अभी मेरा यूरोप का सफर है तो मैं स्पीड बढ़वाऊंगा थोड़ी वहां जाके, सही। मैं जहां भी जाता हूं ना ग्रोथ रेशो बढ़वा के आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, गोरे भी तो बयान सुनते हैं ना, तो स्पीड बढ़वाऊंगा मैं कि भाई इंसानियत का ख्याल करो, इंसानियत तबाह हो रही है। आपको पता है कोविड-19 से जो तबाही आई है ना, ये माहिरीन की रिपोर्ट है कि फैमिली प्लानिंग से जो तबाही अब फ्यूचर में उसके असरात पड़ेंगे वो कोरोना को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि इतने लोग मरने से जो आबादी का रेशो घटा है ना, वो कुछ भी नहीं है जितना फैमिली प्लानिंग से घट रहा है। तो कोरोना को तो यूनाइटेड नेशन भूल गई है, अब वो इस पे लगे हुए हैं कि यार ये बढ़ाएं कैसे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियों का हाल देखो यार, स्कूलों का वही पुराने बोसीदा जो कॉन्सेप्ट है ना, वही इनको बताए जा रहे हैं। तो खैर ये बहसें तो होती रहती हैं। तो मेरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें क्या बनाया, मुस्लिम। और फिर एक बात जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह कहते हैं अल्लाह की कसम ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस के इख्तिलाफात में इस्लाम से फैसला ना करवाएं। अगर आप आपस के इख्तिलाफात में इस्लाम के अलावा किसी और से फैसला करवाते हो, फिर आपके शनाख्ती कार्ड में मुस्लिम होने से अल्लाह आपको मुस्लिम नहीं मानता। तो जब इस्लाम एक नेमत है तो हर फैसला किससे करवाओ, इस्लाम से करवाओ। तलाक का मसला हो, विरासत का मसला हो, घरेलू झगड़ों का मसला हो, कारोबार का मसला हो, हर चीज में आपने किससे फैसला करवाना है, इस्लाम क्या कहता है। भाई इस्लाम की बात आ गई, खत्म, कि भाई अब नहीं हो। मुझे याद है एक साहब ने, उनका बेटा हुआ, वो हारिस नाम रख रहे थे, बड़ा खानदान में झगड़ा हो रहा, तो कहते हैं यार ये इसकी कोई, मैंने कहा मुझे ऐसा याद पड़ता है हदीस में इस नाम की फजीलत। उन्होंने कहा बस काफी है मेरे लिए, ठीक है ना, क्या है मेरे लिए, दिमाग सेट हो गया ना। तो बड़े सारे मसाइल आजकल चल रहे हैं। एक आखिरी बात करने दूं, एक जुमला बस। आजकल मियाँ बीवी के जो मसले, जब बच्चे जवान होते हैं ना, तो शादियों के बड़े मसले मियाँ बीवी में बड़ा इख्तलाफ हो रहा होता है। औरत को मान लेना चाहिए कि घर का सरबराह अल्लाह ने किसको बनाया, मर्द को। बस छोड़ो यार, अब बोले कि यार अल्लाह मियाँ ने इसको बनाया तो बस ठीक है, इसका फैसला क्या होगा आखिरी। ना जी ना, नहीं होता ऐसा। फिर मैं ये बात जब करता हूं तो इतने नेगेटिव कमेंट्स खवातीन के, तुम तो बस औरतों के पीछे ही पड़े रहो। ओ भाई, जो औरत के असल हुकूक है उस पर तो हम बहुत दफा बात करते हैं और कई क्लिप मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं है तो वो उससे घर तबाह हो रहा है ना, सोसाइटी तबाह हो रही है। और ये भी जहन में रखो, बाप को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, बाप को चाहिए ना अपने बच्चों के रिश्तों के मामले में ज्यादा अपने खानदान को ज्यादा लिफ्ट भी नहीं कराए। ये जो मशवरे होते हैं ना, मामू से भी मशवरा तो चाचा से भी मशवरा तो फूफा भी, इन मशवरों की भेंट चढ़ जाते हैं मामलात, और कभी भी आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। आप जब समझते हो कोई अपने करीबी दोस्त या कोई करीबी रिलेटिव रिश्तेदारों में यो मशवरा उससे लेके अपनी राय कायम की, फैसला सुना दिया, भाई ये हो गया, दैट्स ऑल। तो अब पुलिस को बताएं, पुलिस को देखिए, मनमाना तो मेरा काम नहीं है। इससे क्या होता है कि जिन खानदानों में ये होता है ना, वो भी मशवरा तो नहीं होता भाई। फिर कोई भी खानदान में देखो, मैं बार बार कहता हूं, करप्ट हाकिम हो मुल्क में, 2 नंबर हो, पावरफुल हो, खुदा की कसम ये फिर भी बेहतर है एक ईमानदार हाकिम जिसके पास पावर नहीं है। कि पावर ही नहीं है तो करेगा क्या, वो बैठ के वो एक फैसला सुनाएगा, 20 लोग उसकी मुखालफत करके वो कलअदम कर देंगे। पावरफुल हाकिम ठीक है कुछ गड़बड़ भी करेगा, लेकिन फिर भी हाकिम होने की वजह से पॉजिटिव काम वो ज्यादा कर जाएगा।
तो इस्लाम में हाकिम की बड़ी वैल्यू, और हाकिम की डेफिनेशन क्या है? जिसके पास पावर हो। पावर ही नहीं है ना, तो फिर ये जो हमारे यहाँ इतनी अक्सरियत से असेंबली में आए और इतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी, तो कराची में गटर के ढक्कन कम से कम लगने वाले नहीं है। कोई पावरफुल हाकिम हो कराची में, पूरे इख्तियारात उसके पास हो, फिर अगर गटर के ढक्कन नहीं लगेंगे तो कम से कम अब उस घर के बाहर जाके एहतजाज तो करेंगे ना, यार ढक्कन तो लगा दो खुदा के बंदो, कुछ तो होगा ना। कितना ही जालिम होगा, हम कहेंगे ढक्कन चोर चोरी कर रहे हैं, चोरों को रोक लो, खुद चोरी कर लो जितने करने हैं। वो कितने ढक्कन चोरी कर लेगा यार। लेकिन अभी तो ढक्कन चोरी की खुलेआम इजाजत है। हम पैसे से खरीद के ढक्कन लगाते हैं, कोई भी उठ के चोरी करके चला जाता है। हम अपने मुर्गे की हिफाजत नहीं कर सकते, कराची में मुर्गा चोरी हुआ हमारा, क्या क्या चोरी हो रहा है, लोगों की लाशें गिर रही हैं। वजह क्या है? कोई पावरफुल है ही नहीं, हाकिम ही नहीं। उसके पास जाओ कह रहे ये मेरे इख्तियार में नहीं, उधर जाओ कह रहे ये तो उनका काम है। थाने के पास इख्तियारात नहीं है, आपके इधर चोरी हुई हो, आप उस थाने में जाओ, बोले ये मेरा इलाका बनता ही नहीं है। अबे पहले मैप से ये तलाश करो ये किसका इलाका बनता है। बहुत बड़ी टेंशन है मेरे भाई। तो कहां से कहां बात चली गई। तो घर का सरबरा भी जब तक एक पावरफुल नहीं होगा ना मेरे भाई, घर में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस्लाम की कदर करो, इस्लाम को फॉलो करो। नेमत का तकाजा ये है कि उसको फॉलो किया जाए। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।